اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا صدقہ اللہ تعالیٰ سب سنگیوں کے دامن اور مراد سے فرمائے۔ میں سائیں صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پھر سید فضل عباس گیلانی صاحب کو اور جملہ انتظامیہ کمیٹی کو اور جملہ احباب گرامی کو کہ جنہوں نے خوبصورت انداز میں محفل پاک کو سجایا ہے، اس کی تقریبات کا انعقاد کیا ہے، اور آج ہم اس موقع پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ لیکن دعا سے قبل یہاں آپ نے دیکھا خلفاء کرام کی دستار بندی کی گئی، راولپنڈی سے، لاہور سے اور تلنگانہ اٹک سے ہمارے عزیز بھائی ہیں۔ میں ہم سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ دستار بندی ہو جائے اور وہ عقیدہ حق کے مطابق ہو، تو ایک بڑا اعزاز ہے۔ میں ہم سب سنگیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سائیں صاحب کو خصوصی طور پر کہ سائیں صاحب نے تھوڑے سے عرصے میں بڑی جدوجہد کی، دربار شریف کی تعمیر کی، مسجد شریف کی تعمیر ہوئی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر جمعہ ادا کیا جاتا ہے، 5 وقت کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اور عنقریب ایک خوبصورت قصصگاہ کا بھی افتتاح ہوگا۔ میں دعا کو کہ اللہ تعالیٰ نیک کاموں میں مدد فرمائے اور نظر کرم فرمائے۔ آج یہاں سے ایک ہی پیغام ہے، آپ نے علماء کرام کے مختصر لیکن خوبصورت خطابات سنے، اور میں صاحبزادہ الیاس قمر القادری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑے احسن انداز میں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں جو راہ تصوف کے جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، انہوں نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ثنا خانوں نے بھی تھوڑے تھوڑے وقت میں، کیونکہ وقت جو ہے اس کی قدر ضرور ہم سب کو کرنی چاہیے، اور یہاں پہ عموماً میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ باہر ہیں، بہت رش ہے، اور میں ان سنگیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ ہو سکتا ہے باہر میں ساؤنڈ سسٹم ہو یا کوئی اسپیکر لگا ہوا ہو، تو جو میری آواز سن رہے آپ ہال میں تشریف لے آئیں، اس حال میں آئیں تاکہ وہ اس حال میں لے جائیں، اور لنگر بھی یہاں تقسیم ہوگا۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آستانے ہیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مرکز بھی ہیں اور مورچے بھی ہیں۔ جب کوئی دشمن وار کرتا ہے تو پھر یہ آستانے اور ان سے منسلک لوگ جو ہوتے ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ میدان عمل میں نکل جاتے ہیں۔ آج ایک چیلنج ہے ہم سب کے لیے، اور وہ تحفظ ناموس ختم نبوت ہے کہ جس پہ حملے ہو رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو لوگوں نے نشانہ بنا لیا ہے، اور بہت سے لوگ غدار قسم کے ان کے ساتھی بن رہے ہیں، ان کے سہولتکار بن رہے ہیں۔ میں آج اس آستانے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک ختم نبوت کے اصل وارث اللہ کے ولی ہیں، علماء حق ہیں، عوام اہل سنت ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ختم نبوت پہ حملے ہوتے رہے، لیکن وقت کے مطابق اس کا تحفظ کرنے والے بھی میدان عمل میں نکلتے رہے۔ یاد کیجئے اپنی تاریخ کو کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے،
وقت بدلتے رہے، حضور کے عاشق میدان عمل میں نکلتے رہے۔ دوستو یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب ایک طرف یزید کی حکومت تھی اور ایک طرف امام علی مقام میدان عمل میں تھے۔ یزید نے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، میرے آقا کے ناموس رسالت پہ حملہ کیا، حضور کی شریعت پہ حملہ کیا، قانون قرآن پہ حملہ کیا، دین مصطفیٰ پہ حملہ کیا۔ تو حضرت امام علی مقام میدان عمل میں نکل آئے۔ یزید نے کہا حسین میرا راستہ چھوڑ کے تمہیں میں مدینے کا گورنر بنا دوں گا، تمہیں میں حکومت سے حصہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا سن، میں حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں گورنر بننے کے لیے نہیں آیا، میں کسی طاقت پر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میں نانا کے دین کے تحفظ کے لیے آیا ہوں، میں اپنی گردن کٹا سکتا ہوں، اسلام پہ کوئی آنکھ نہیں آنے دیتا۔ ہم سے رقم نہ ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت میں یاد ہیں۔ دوستو دو نظریات بھی بن گئے، ایک نظریہ یزیدی ہو گیا، ایک نظریہ حسینی ہو گیا۔ جدھر ظلم تھا ادھر یزید تھا، اور جدھر صبر تھا ادھر حسین تھا۔ وہ ظلم کی پہچان بن گیا، وہ دہشت گردی کی پہچان بن گیا، وہ بربریت کی پہچان بن گیا، حسین عدل کی پہچان بن گیا، انصاف کی پہچان بن گیا، صبر کی پہچان بن گیا، اور میرے آقا کے دین کا روشن مینار بن گیا۔ اور خواجہ نظام الدین، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کا قلم اٹھا، آپ نے ایسا خراج تحسین پیش کیا کہ قیامت تک یزید سن سن کر پریشان ہوتے رہیں گے اور یزیدیت بڑھتی رہے گی۔ آپ نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سردار نادار دست یزید، اب کے بھی لا الہ است حسین۔ نعرہ جو ہے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد۔ وقت بدلتے رہے، میرے آقا کے غلام زندہ رہے، بیدار رہے، ہوشیار رہے۔ میں بر صغیر پاک و ہند کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی دشمن نے حملہ کیا، لیکن یہاں بھی میرے آقا کے چشم و چراغ پیر سید میر علی شاہ گولوی میدان میں نکلا، فاتح تحریک قادیانیت بن گئے۔ آپ نے حضور کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالنے والوں کو روکا اور فرمایا سنو، جب تک میرے علی زندہ ہے میرے آقا کے دین پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ دوستو وقت گزرتا رہا، کشمیر میں بھی ایک آواز اٹھی جو میڈر کے مقام سے اٹھی، اور جس کے لوگ آج گوئی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کوٹلی میں نظر آ رہے ہیں، وہاں یہ آواز اٹھی تو بابا جی حیدر شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ میدان میں۔ کوٹلی جس کو چھوٹا ربوہ کہا جاتا تھا، یہاں جب ختم نبوت پہ حملے ہوئے تو اللہ نے درویش دیا جو حضرت صاحب میاں صادق صاحب دلہار شریف کی شکل میں آیا، اور جو کوٹلی ربوہ بن رہا تھا وہ مدینہ المساجد بن گیا۔ اونچی آواز سے کہیں گے سبحان اللہ۔ حضور کی ختم نبوت میں حملے ہوتے رہے، میرے آقا کے غلام میدان عمل میں نکلتے رہے۔ میرپور میں بھی مشکل وقت آیا، اس وقت سردار صاحب کے والد گرامی حضرت قبلہ سائی رکن الدین صاحب تشریف فرما تھے، اور صاحبزادہ عتیق الرحمن فیض پوری رحمت اللہ علیہ جو تحریک ختم نبوت کے عظیم ہمارے رہنما تھے، ان دونوں نے مل کر اسی انقلاب کو روکا۔ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ آگے چلیے، پاکستان میں پھر حالات خراب ہوئے تو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب قائد ملت اسلامیہ
اسٹیبلشمنٹ سے اور اپنی عدلیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے جو عدالت میں بیٹھ کر بات کی ہے اس کی جو وضاحت دے رہے وہ نہیں چلے گی. آئین پاکستان کو دیکھیں, آئین پاکستان کے مطابق کوئی مرضی کوئی قادیانی اپنی مسجد کا مینار نہیں بنا سکتا, اپنی مسجد کا محراب نہیں بنا سکتا, شاعر اسلامی کا استعمال نہیں کر سکتا. دوستوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت نے کان نہ دھرا تو پھر پاکستان میں آپ نے سب کچھ برداشت کیا, ہم صبر کرتے رہے, آپ کی مہنگائی کو برداشت کیا, صبر کیا, دہشت گردی پہ صبر کیا, بچے مارے گئے صبر کیا, لیکن سنیں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, لیکن آقا کی تحریک ختم نبوت پہ کوئی موضوع حملہ کرے یہ کوئی سنیوں کا بچہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی ایسا عمل کیا گیا اور آئین میں کوئی ترمیم کے بارے میں سوچا گیا تو یہ سیاسی جلوس نہیں ہوں گے, یہ غازیوں کے جلوس ہوں گے اور شہادت منصبوں کی اور رہنما امام علی مقام ہوگا, اس لیے کہ ہم یزیدی نہیں ہم حسینی ہیں. اور جو لوگ سیاسی طور پر ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھ کر بڑے بڑے جبے پہن کر بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر اور بڑے بڑے وہ دستاریں پہن کر نکلتے ہیں, بات ختم نبوت کی ہوتی ہے, سودا ان کی سیاست کا ہوتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو بھی پہچانتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بات عقیدہ جو میرے نبی کا وفادار نہیں وہ تحریک ختم نبوت کا وفادار نہیں, جو میرے نبی کی آل پاک کا وفادار نہیں, جو امام علی مقام کا وفادار نہیں, جو یزید کا حامی ہے وہ تحریک ختم نبوت کا وفادار نہیں ہو سکتا, جو صحابہ کا غلام نہیں ہو سکتا, وہ دین کا سردار نہیں ہو سکتا. اونچی آواز سے کہہ کے سبحان اللہ. ہم ایسے فوجیوں اور ان کی جماعتوں کو جانتے ہیں جو ٹگے ٹگے پہ بکنے والے ہیں, جو منسٹری کے لیے, جو وزارت کے لیے اپنے زمین کا سودا کر لے وہ دین کا سفر نہیں بن سکتا. پوچھئے کہ آپ نے علماء اہل سنت کو ہوئی ذوالفقار علی بھٹو شہید اسمبلی میں ہیں اور مولانا شاہ احمد نورانی اپوزیشن کے لیڈر ہیں اور آفر کی گئی دشمن کی طرف سے بازریہ وزیر اعظم کہ آپ کو اقتدار میں حصہ دے دیں گے, آپ تحریک ختم کر دیں. تو آپ نے فرمایا میں اقتدار کے لیے کراچی سے لاہور نہیں آیا, میں آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آیا. یہی جواب دیتے رہے اور بالآخر تحریک لبائی کے عظیم رہنما مولانا خادم حسین رضوی نے بھی یہی جواب دیا. انہوں نے کہا میں اقتدار نہیں چاہتا, کوئی ایک ٹوٹی ٹوٹی وزارت کا میں قائل نہیں ورنہ اس کے لیے آیا ہوں. تو مولانا آپ کس کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا میں حضور کے دین کے لیے آیا. اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ. ایک بار دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیں سبحان اللہ. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, اللہ اس اجتماع میں اور وسعت عطا کرے. آپ کا آستانوں پہ آنا, اپنے اپنے پیر خانوں سے محبت کرنا, دوستو یہ محبت صرف پیر خانے کی نہیں ہوتی, یہ کملی والے آقا کی محبت ہے. نگاہ مرشد کامل سے کر عشق مصطفیٰ حاصل, خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر ہو یا تحریک آزادی قبلہ اول ہو, آج فلسطین کے ظلم و ستم کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں. 30,000 سے زائد لوگ جامع شہادت نوش کر چکے ہیں, جس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے, خواتین ہیں,
نوجوان ہیں، ملت اسلامیہ کے بزرگ ہیں، میں فلسطینی مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ مولا یہ تجھے چاہنے والے ہیں، یہ تیری بارگاہ میں سر جھکانے والے ہیں، یہ قبلہ خود کے وارث ہیں، نظر کرم فرما۔ ہمیں معلوم ہے کہ تو قادر کل ہے، تو مالک کل ہے، تو خالق کل ہے، تو سمیع البصیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تو چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے، اگر تو چاہے تو بدر کے میدان میں فرشتے اتار سکتا ہے۔ یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اور آپ سوچیں گے اب تک سواری میں بیٹھ کر کوٹلی سرساوا شریف سید بادشاہ جو ایک منصوب بچہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی منصوبیت کو دین کے لیے ایک ایسی دیوار بنا دیا ہے کہ یہاں صرف مسجد نہیں بنی بلکہ مسجد علی المرتضیٰ بنی، مسجد علی ابن طالب بنی۔ دیکھئے مولا علی کا نام نامی اس میں گرامی صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں جب شک پڑتا تھا نا کہ محفل میں منافق آگے تو ہم علی کا ذکر کر دیا کرتے تھے اور ذکر کر کے چہروں کی طرف دیکھتے تھے۔ جن کا چہرہ خوشی سے پھول جائے وہ ایمان کی نشانی ہوتی تھی، اور جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ منافقت کی نشانی ہوتی تھی۔ یہ مسجد علی ابن ابی طالب، دوستو یہ صرف مسجد نہیں، یہ وہ مسجد ہے جس نے کفر کو ہلا کر رکھ دیا۔ شاہ مردہ شیر دستہ قوت پروردگار لا خدا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، فرمایا علی جیسا بہادر نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار نہیں، پھر ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے نہیں کم نہیں، اپنے دین کے لیے جان بھی دے سکتے۔ اونچی آواز سے کہہ کے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یا رسول اللہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو دین تو قیامت تک رہے گا، امت بھی قیامت تک رہے گی۔ اسے صراط مستقیم کون دکھائے گا؟ اسے سیدھا راستہ کون دکھائے گا؟ اسے آپ کی راہ کون دکھائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا سن ادھر آپ نے علی کو بلایا اور بازو پکڑا اور حضور نے فرمایا من کن تو مولا مولا، میرے صحابہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا اس میں بات ہے کہ علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کرام کو آگے ان کا نام لے کر بغض علی کرتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنو صحابہ کرام کے نام پر ہماری جانیں بھی قربان۔ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت تک ولی بنتے رہیں گے، غوث و قطب و قلندر بنتے رہیں گے، لیکن صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس کو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے میرے آقا کی چوکھٹ پہ بیٹھے، جنہوں نے دین کی خدمت کی، مدینہ شریف میں حضور تشریف فرما ہوئے تو یہودیوں نے میٹھے پانی والا کنواں اس پر پابندی لگا دی اور مسلمانوں کو پانی دیتے تھے، لیکن تھکا تو صحابہ نے عرض کیا حضور بڑی مشکل ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسا نہ کرے ہم یہ کنواں ہی خرید لیں، لیکن وسائل نہیں تھے۔ یہ کون یہ کارنامہ سر انجام دے گا؟ مجلس سے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنا مال آقا کے حکم پر مسلمانوں کی سہولت کے لیے قربان کرتا ہوں۔ آقا سے یہ جگہ بھی خریدے گی۔ ہمیں معلوم ہے ظرف نظر دیکھ، مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ تماشا نہیں۔
ہم صحابہ کرام ہمارے کسی اور کے نہیں، جو نبی کا وہ غدار ہے وہ صحابہ کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میرے آقا کی آل کا غدار ہے وہ حضور کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ دوستو، حضرت قبلہ پیر سید سرور شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ کی آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ نے فرمایا آپ وہ سامنے لوا تصویر تیری، خیر کہ میرا عربستان کا دل ابو بکر صدیق دے ہاتھ دا دے نائے کسے نہ مرد جوان دا دل، پنج تن پاک دی وچ مشین بنیا لگی اور وہ علی مردان دا دل، عمر یا کہ عثمان تصدیق کر دے سرور شاہ شکی شیطان دا۔ دوستو ایسے نہ ہمیں پیر چاہیے اور ایسے نہ مولوی چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو حضور کا بھی صدق کے دل سے وفادار ہو، نبی کی آل پاک کا بھی عبدار ہو اور صحابہ کرام کا بھی وفادار ہو اور اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھنے والا ہے۔ فقر ان کے گھر کا ہے، سائیں صاحب فقیری جو ہے نا یہ ہے اسی گھر کی جس گھر کی آپ خدمت کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں خیبر دیا گڑکوٹ جس پتہ کیتا اس نو علی نہ آکھاں تے کیا، جبا فقر دا رب عطا کیتا رب جلی نہ آکھاں تے کی آکھاں، جدے حق خدا خود اعلان کرتا، جدے حق خدا خود اعلان کرتا، گلی گلی نہ آکھاں تے کی آکھاں، سرور شاہ مرید جو علی دائے اس نو ولی نہ آکھاں تے کی آکھاں۔ دوستو جو اس در کے سچے دل سے خادم ہو گئے نا وہ اللہ کے منڈی سے جاتے ہیں۔ سرکار کا ایک کلام میں اور آپ کی نظر کرتا ہوں، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس در سے نسبت رکھیں۔ یہ جو ہمارے سفیر جنہوں نے خلافتیں لی ہیں نا یہ طلب ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ لوگ عظیم ہیں جو اس دور میں بھی اس راستے کے طلبگار ہیں، اور جو طلبگار رہتے ہیں نا کہیں کبھی نہ کبھی ان پہ نظر کرم ہو جاتی ہے، اور یہ ضروری نہیں میری نظر ہو یا سائیں صاحب کی نظر ہو، جو پیچھے سائیں ہے نا وہ نظر کر دیتے ہیں، کیونکہ کاری ایسا ہے فیضانی آل نبی اولاد علی کا، پاکستان پاک کا فیضان ہے، اور دوستو یہی فیضان ہے جو دین کے لیے بھی مخلص رہا، حضور کی امت کے لیے بھی مخلص رہا۔ انہوں نے کبھی اپنی ذاتیات کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کی، بلکہ جن کے سودے بازار مصطفیٰ میں ہو جائیں پھر دنیا کے بازار میں نہیں بکا کرتے۔ پیر سید میرے علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، لہو کا نام جس کو حدیث کی آپ تشریح کر رہے ہیں، صاحب تشریح فرما میرے آقا کی حدیث پاک کی تشریح قبلہ پیر میرے علی شاہ صاحب آسان الفاظ میں کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی، لہو کا نامی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین۔ آپ نے فرمایا علی کا گوشت نبی کا گوشت، علی کا خون نبی کا خون۔ تو حیدری آستانہ دار یہ حق نعرہ حیدری بھی نشان ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ چار یار، ہم کہتے ہیں آپ چار یار نہیں ہمارے، لیکن اہل سنت کا یہ نعرہ ہے، نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ، یہ چار نعرے لگے تو مسلک واضح ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شریعت کو مضبوطی ہوگی نعرہ حیدری سے، ہم کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر چھوڑ دو، ایسا نہ ہو واقعیت کو کہیں مضبوطی حاصل ہو جائے، یہ کوئی دلیل ہے؟ دوستو سرکار فرماتے ہیں نعرہ ماریا ساریا کوٹ خیبر مرحب سنے نشتر پھر کے ماریا میں جنگ عہدی اندر لگا پل نہیں جدو یار سونے للکاریا میں۔ آپ فرماتے ہیں سورج موڑیا دا لاکے آپ کا دا بیڑا نو توفان میں ستاریا میں، سرور شاہ قسم خدا میں نو کدے کسے میدان نہ ہاریا۔ دوستو جو علی والے ہیں نا وہ نبی والے ہیں، اور جو نبی والے ہیں وہ علی والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، آپ کے ذوق اور شوق کو قبول فرمائے۔ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اس آستانے کو مزید ترقیاں۔ اور جتنے ساتھی ساتھی کھڑے ہیں، سنی فورس کے رضاکار کھڑے ہیں، میں نوجوانوں سے کہوں گا سنی فورس میں شامل ہو جائے۔ یہ سنی فورس جو ہے نا، وہ سائنس صاحب کی ایک فرمائش ہے، جناب نے کلام لکھا، آپ نے فرمایا اسی حیدری ملنگ کرو اسا نہ تنگ، جنا کرے گا مخول اسی دوما کے چٹول پن کراں گول مول، کر سکتے ہیں جنگ اسی حیدری ملنگ کرو اسا نہ تنگ۔ سرکار فرماتے ہیں سنی نبی دے پیارے، سنی نبی دے پیارے، اس لیے کہ آپ مخلص ہیں، اس لیے کہ سنیوں میں ہی ممتاز قادری آیا ہے، اس لیے کہ سنیوں میں ہی ہمارے غازی علم دین شہید آئے۔ کوئی مسلک بتائے نا، کوئی بتا نہیں سکتا۔ سنی نبی دے پیارے، سرکار آگے فرماتے ہیں چندن علی دے اشارے، ایک وجہ یار چارے، اولیاء دے پتنگ اسی حیدری ملنگ کرو اسن نہ تنگ۔ تو مقطع عرض کرتا ہوں، آخری سے سب بات بہت کم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سرور شاہ کی یہ گل سیدھی صاف تے اٹل، در نبی والا من پاویں دین سولی ٹنگ اسی حیدری ملنگ کرو اسن نہ تنگ۔ بہت سے مولوی آج کل تنگ کرتے ہیں، کن کترے مولوی، اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے کہ جب وہ ایسی جب یزید کی حمایت کرتے ہیں نا تو دل دکھتا ہے۔ یہ غیر سرکاری طور پر تصویر تو دوستو آپ کی قسمت ہے کہ ہم سرکار کے بھی غلام ہیں، حضور کی یاد کے بھی غلام ہیں، نبی پاک کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی نسبت رکھنے پر آج یہاں جتنے بیٹھے ہیں مختلف آستانوں سے، تو میں سب سے کہوں گا اپنے پیر خانوں سے محبت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت آپ کا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا پرچم ہوگا۔ یہ سارے نظام بیکار ہیں، میرے نبی کا نظام ہی ایسا ہے جس سے ہم سب کو پیار ہے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں مسلک حق کا اہل سنت والجماعت کی ترجمانی فرما رہے تھے قبلہ پیر صاحب۔ میں نے گزشتہ 3-4 جمعوں سے آپ احباب کے گوش گزار کیا تھا کہ اس مرکز پر اہل سنت کے وہ ترشیدہ ستارے آ رہے ہیں جو کہ مسلک کی ترجمانی کریں گے، اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو عرس پاک کی اس محفل میں ضرور ساتھ لے کے آئیں تاکہ ان کے عقیدے کی پختگی کا یہاں سبق ملے۔ تو قبلہ پیر صاحب نے آج جو ہمیں اس آستانہ عالیہ پر سبق پڑھایا ہے، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اب وقت دعا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جتنے بھی احباب آج کی عرس پاک کی تقریب میں تشریف لائے انہیں، اور بالخصوص وہ احباب جو کہ اس آستانہ عالیہ سے آج خلیفہ کی دستار اپنے سر پہ سجائے ہوئے ہیں، یہ ان کی قبلہ پیر صاحب محمد یونس حیدری صاحب کے ساتھ محبت اور شفقت ہے۔ انہوں نے طلب کی تو رب کی بارگاہ میں ان کی طلب قبول ہوئی۔ آج آستانہ عالیہ مرد مجذوب کے ساتھ منسلک ہو کر قبلہ پیر صاحب محمد یونس حیدری صاحب کے ہاتھوں اپنے سر پہ خلافت کی دستار سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید خیر و برکت کا نزول فرمائے، اور اس آستانہ عالیہ کے ساتھ مخلص ہو کر محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اب وقت دعا ہے، اور جتنے بھی احباب نے کلام پاک پڑھی ہے وہ دل ہی میں ملت کر دیں تاکہ آپ کا پڑھا ہوا کلام آج کی اس دعا میں شامل ہو سکے۔ آستانہ عالیہ پر جتنے بھی منسلک اور
1.25 लाख से ज़ायद मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 600 मरतबा सूरह मुल्क और 682 मरतबा सूरह वाक़िया, 1000 मरतबा सूरह रहमान, 300 मरतबा सूरह यासीन, 1000 मरतबा सूरह मुज़म्मल, 25,000 मरतबा सूरह फातिहा, 25,000 मरतबा सूरह अखलास, 300 मरतबा सूरह आल इमरान, 300 मरतबा सूरह यूसुफ, 300 मरतबा सूरह क़द्र, 300 मरतबा सूरह यासीन, 300 मरतबा सूरह वद्दुहा और 300 मरतबा सूरह कौसर को पढ़कर मिलन किया है। तमामी आवाज़ की गुज़ारिश है कि अपनी जगहों पे खड़े हो जाए, 2 अशआर दुरूद व सलाम के और उसके बाद दुआ होगा।